ذرا ایک ایسے ذہن کا تصور کریں جو اپنے وقت سے 1000 سال آگے کی سوچ رکھتا ہو، ایک ایسا عالم جس نے ڈارون سے بھی پہلے بقا کی جدوجہد پر بات کی اور جس کی موت بھی اتنی ہی عجیب تھی جتنی اس کی زندگی۔ آج ہم کہانی سنیں گے الجاحظ کی، وہ عالم جو کتابوں میں دفن ہوا۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ جب بھی ہم ارتقاء یعنی ایوولوشن اور قدرتی انتخاب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ظاہر ہے ڈارون کا۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خیالات ان سے 1000 سال پہلے ہی پیش کیے جا چکے تھے؟ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ 9ویں صدی کے ایک مسلم عالم کے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ نظریہ کتنا جدید، کتنا ماڈرن محسوس ہوتا ہے۔ یہ الفاظ الجاحظ کے ہیں جو انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الحیوان میں لکھے۔ یہ ان کی حیران کن بصیرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیرت انگیز خیالات آخر آئے کہاں سے؟ یہ اسلامی سنہری دور یعنی اسلامک گولڈن ایج کے ایک غیر معمولی ذہن کی پیداوار تھے۔ چلیں جانتے ہیں کہ الجاحظ کون تھے اور ان کے یہ نظریات کیسے بنے۔ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم 19ویں صدی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں عباسی خلافت کے عروج کے دور کی، جب بغداد اور بصرہ جیسے شہر علم و دانش کے بڑے مراکز تھے۔ تو کام کی ایک جھلک تو ہم نے دیکھ لی، اب ملتے ہیں اس شخص سے جو ان انقلابی خیالات کے پیچھے تھا۔ ویسے تو ان کا پورا نام یہ تھا، لیکن تاریخ انہیں ایک بالکل ہی الگ اور سچ پوچھیں تو کافی دلچسپ لقب سے جانتی ہے۔ انہیں الجاحظ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ابھری ہوئی آنکھوں والا، اور اس لقب کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جس پر ہم ابھی آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سفر بصرہ کی گلیوں سے شروع ہوا اور بغداد کے شاہی دربار تک جا پہنچا۔ وہ ایک ایسے دور میں جیے جب علم کی پیاس اپنے عروج پر تھی، اور انہوں نے اس دریا سے جتنا ہو سکا خود کو سیراب کیا۔ ان کا بچپن بالکل آسان نہیں تھا، خاندان بہت غریب تھا، لیکن علم حاصل کرنے کی لگن اتنی شدید تھی کہ کوئی بھی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکی۔ وہ بصرہ کی جامع مسجد میں نوجوانوں کے حلقوں میں بیٹھ کر گھنٹوں علمی بحثیں سنا کرتے تھے۔ اور یہی جنون، یہی علم کی پیاس آگے چل کر نہ صرف ان کی پہچان بنی، بلکہ علم کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا سبب بھی بنی۔ 200 یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے نا، لیکن الجاحظ نے اپنی زندگی میں تقریباً 200 کتابیں لکھیں۔ یہ تعداد ہی ان کے علم کی وسعت اور لکھنے کے جنون کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کسی ایک موضوع کے ماہر نہیں تھے، ان کی تحریریں حیوانیات سے لے کر فلسفے تک ہر موضوع پر تھیں۔ در حقیقت ایک وقت آیا جب ان کی والدہ نے ان کے سامنے کتابوں سے بھری ایک ٹرے پیش کی اور کہا کہ یہی تمہاری روزی روٹی ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کتابوں سے ان کی محبت کا عالم کچھ یوں تھا کہ وہ کتاب فروشوں کی دکانیں کرائے پر لے لیتے تھے تاکہ رات بھر سکون سے مطالعہ کر سکیں۔ یہ واقعہ ان کے علم کے جنون کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو واپس آتے ہیں ان کے لقب کی کہانی پر۔ ہوا یوں کہ خلیفہ المامون نے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کرنے کا سوچا، لیکن جب بچے ان کی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئے تو خلیفہ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بس اسی واقعے کے بعد وہ الجاحظ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو ان 200 کتابوں میں آخر تھا کیا؟ آئیے ان کے چند اہم ترین کاموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے کتاب الحیوان۔ یہ صرف جانوروں کے ناموں کی فہرست نہیں ہے، اس میں انہوں نے فوڈ چین اور فطرت کے باہمی تعلق کو بیان کیا۔ یہ بتایا کہ کیسے تمام جاندار ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، بالکل ایک ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم کی طرح۔ لیکن وہ صرف سنجیدہ موضوعات پر ہی نہیں لکھتے تھے۔ کتاب البخلاء میں ان کا مزاحیہ اور طنزیہ انداز نظر آتا ہے، جہاں وہ کنجوس لوگوں کے بڑے دلچسپ قصے بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب آج بھی عربی ادب کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے۔ اور شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 9ویں صدی میں ایک ایسا شخص تھا جو نسل پرستی کے خلاف سائنسی دلیل دے رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد کا رنگ ماحول کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی نسل کی برتری یا کمتری کی علامت۔ یہ اپنے دور سے صدیوں آگے کی سوچ تھی۔
اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان کی کتاب البیان والتبیین نے عربی ادبی تنقید کی باقاعدہ بنیاد رکھی، مطلب ان کا اثر سائنس سے لے کر ادب تک ہر شعبے میں بہت گہرا تھا۔ ایک شخص جو علم اور کتابوں کے لیے جیتا ہو، اس کی زندگی کا آخری باب بھی اتنا ہی منفرد ہونا چاہیے، ہے نا؟ الجاحظ کی کتابوں سے محبت، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایک جنون کی حد تک تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ بغداد کی شان و شوکت چھوڑ کر واپس اپنے آبائی شہر بصرہ آ گئے، اور وہاں انہوں نے خود کو مکمل طور پر اپنی کتابوں میں غرق کر لیا۔ یہ ایک طرح سے شاعرانہ انصاف ہی لگتا ہے کہ جس چیز سے انہیں سب سے زیادہ محبت تھی، وہی ان کے انجام کا سبب بھی بنی۔ ایک مشہور روایت کے مطابق 90 سال سے زیادہ کی عمر میں وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے جب کتابوں کا ایک اونچا ڈھیر ان پر آ گرا اور وہ اسی کے نیچے دب کر وفات پا گئے۔ ایک عالم کے لیے اس سے زیادہ موزوں انجام شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ الجاحظ کی زندگی اور موت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم کی جستجو کی اصل قیمت کیا ہے، اور وہ کون سے نظریات ہیں جو اتنے اہم ہیں کہ انسان ان کے لیے اپنی جان تک دے دے۔